حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا یا رب العالمین۔ سلسلہ تعارف صحابہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس ہستی کا تعارف پیش کریں گے وہ ہستی کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ہستی ہے کہ جس سے محبت ایمان کی علامت ہے، جس سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ وہ ہستی ہے جو داماد رسول ہے۔ میری مراد شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، امام الواصلین، سید العارفین، مولا المسلمین، امیر المؤمنین، ابو الائمۃ الطاہرین، مطلوب کل مؤمن، مظہر العجائب والغرائب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت کے بارے میں متاخرین نے کوئی خاص تعین مقرر نہیں کی، البتہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی جائے ولادت خانہ کعبہ ہے، جبکہ جو جمہور کا مذہب ہے وہ حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں، البتہ ایک روایت موجود ہے آپ کی جائے ولادت کے بارے میں خانہ کعبہ۔ اچھا، تاریخ کون سی ہے اس بارے میں تعین متاخرین میں سے کسی نے نہیں کیا، اور نہیں اہل سنت کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ 13 رجب ہے۔ بعد میں اندازے سے کسی نے یہ اندازہ لگا کے بولا ہے کہ 13 رجب، وگرنہ کوئی خاص تعین آپ کے ولادت کی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب یوں ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی۔ آپ کا نام علی تھا اور آپ کے والد ابو طالب، لیکن ابو طالب نام نہیں تھا، نام عبد مناف تھا ابو طالب کا، جبکہ والد تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بچپن ہی سے آپ پلے بڑے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو السبتین ہے، اور اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ اخو رسول اللہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جامعہ ترمذی میں حدیث پاک ہے 3720۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین اصحابہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کے درمیان بھائی چارگی فرمائی۔ فجاء علی تدمع عیناہ، تو اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ آئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخیت بین اصحابک ولم تآخی بین و بین احد، کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے اصحاب میں سے ہر ایک کے درمیان بھائی چارگی کو کام فرمایا، مگر مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں قرار دیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی، تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں۔ تو اس بنیاد پر آپ کو اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے۔ ابو تراب کہنے کی وجہ تو صحیح بخاری حدیث نمبر 3703 میں ہے، حدیث طویل ہے، البتہ اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ آپ کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے۔ تو صحابی رسول حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ ابو تراب کا لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ نام مولا علی کرم اللہ وجہہ کو بہت پسند بھی تھا۔ واقعہ نے کچھ یوں بیان فرمایا، کہہ رہے ہیں کہ دخل علی علی فاطمہ ثم خرج فاتجع فی المسجد، کہ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی فاطمہ کے پاس آئے، اس کے بعد آپ جا کے مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں لیٹ گئے۔
تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ابن عمک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے پوچھا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں آئے؟ تو بھی فاطمہ کہنے لگی فی المسجد، وہ تو مسجد میں ہے۔ فخرج الیہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے پاس آئے، فوجد رداءہ قد سقط عن ظہرہ، تو آپ نے دیکھا کہ مولا علی کی جو چادر ہے وہ آپ کے پیٹھ سے تھوڑی ہٹ گئی ہے، وخلص التراب الی ظہرہ، اور آپ کی پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ فجعل یمسح التراب عن ظہرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے وہ مٹی صاف کرنے لگے، فیقول اجلس یا ابا تراب، یا ابا تراب، اور آپ نے اس کے بعد 2 مرتبہ فرمایا اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، تو اس کے بعد آپ کو ابو تراب کہا جانے لگا۔ اور اس کے علاوہ آپ کا ایک لقب شیر خدا بھی ہے جو آپ کو بہادری کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ آپ کی روایات تقریباً 537 روایات آپ نے حدیث پاک روایت کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے، اور آپ سے احادیث سن کے کئی لوگوں نے امت تک پہنچایا، جن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرنے والے آپ کے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین بھی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو رافع، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید، حضرت زید بن ارقم، حضرت برہ بن غازب وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام نے آپ سے حدیث سن کے امت تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ تابعین میں سے عبداللہ بن شداد، طارق بن شہاب، عبد الرحمن بن حارث رحمہ اللہ تعالیٰ، باقی اس کے علاوہ کئی تابعین نے احادیث سن کے امت تک پہنچایا۔ آپ کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ آپ کی فضائل میں کئی ساری احادیث آئیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لم ينقل لأحد من الصحابہ ما نقل لعلی، کہ جو فضائل مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے لیے آئی ہیں وہ اس کے علاوہ کسی صحابی کے لیے نہیں آئے۔ تو اتنے فضائل آپ کی جو آئی ہیں، ان کے آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ الاصابہ فی تمییز صحابہ اپنی کتاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 464 پر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کی روایات اتنی ساری آئی ہیں جو آپ کی ایک فضیلت ہے بالکل، لیکن اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کان سبب ذالک بغض بنی امیہ لہو، کہ یہ اس لیے آپ کی روایتیں آئیں کہ بنو امیہ آپ سے بغض رکھا کرتے تھے، اور چونکہ اس ٹائم پھر جو اہل علم تھا جس کے پاس بھی جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی روایت موجود تھی، ان تمام نے ان روایت کو پیش کیا تاکہ مولا علی کی شان ظاہر ہو، اور جو بنو امیہ جو آپ سے بغض رکھتے ہیں ان کا منہ بند ہو جائے۔ آپ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، آپ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کیا تھا، اور جیسے کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تعارف پیش کیا تھا وہاں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ایک روایت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بھی آتی ہے، تو روایت چونکہ ان کے بارے میں بھی ہے اور اس کے علاوہ باقی اصحاب کے بارے میں بھی ہے، تو میں نے اس وقت میں یہی عرض کیا تھا کہ ان تمام روایات میں تطبیق دینے کے لیے ہمارے علماء نے یہ راہ نکالی کہ مردوں میں جو اسلام لانے والے سے سب سے پہلے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عورتوں میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن ثابت، اور لڑکوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ اسلام لے کر آیا تاکہ ہر ایک کو ان کا مقام مرتبہ پہلا مل جائے۔ ایک تطبیق قائم کی ہمارے علماء نے، وگرنہ روایت ہر جگہ مختلف آئی ہے ہر سے ایک صحابی کے بارے میں، ان چاروں میں سے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اسد الغامہ صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 589 میں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ یونس بن مکیر ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقال علی یا محمد ما ھذا، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا اے محمد یہ کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اللہ الذی اصطفى نفسہ وبعث بہ رسلہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے چنا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ اس کی تبلیغ کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ فرمایا فدعوک الی اللہ و الی عبادتہ وکفر باللات والعزیٰ، تو میں تمہیں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کی عبادت کرو، اور لات و عزیٰ کو تم ماننا چھوڑ دو۔ تو مولا علی نے کہا
ھذا امر لم يسمع به قبل اليوم، تو یہ ایسی بات ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی. اور کہنے لگے کہ فلست بقادر امرا حتی احدث ابا طالب، اور میں اس کا فیصلہ بھی نہیں کروں گا جب تک میں اپنے والد صاحب ابو طالب کو بول نہ دوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اعلان ہے دین کا، ابھی تو آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اعلان کرنے سے پہلے ہی ان سب کو معلوم ہو جائے اس دین کے بارے میں. تو آپ نے مولا علی سے کہا کہ اگر تم اسلام لے کر نہیں آیا تو پھر اس کو بات کو چھپا دو، کسی کو بتانا نہیں. تو اس وقت مولا علی اس رات چلے گئے، لیکن جب صبح ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں اسلام کو ڈال دیا. جب صبح ہوئی تو انہیں پاک کی بارگاہ میں آ کہنے لگے اے محمد آپ نے کل مجھے کچھ کہا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وتکفر باللات والعزیٰ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور لات و عزیٰ کو تم ماننا چھوڑ دو، اس کے علاوہ جو بھی جتنے بھی شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے معبود ہیں ان سب کو ماننا چھوڑ دو، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اسلام لے کر آ گئے. البتہ آپ نے اپنے والد کے خوف سے اسلام کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ مسلمان تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ صحبت میں رہے. غزوات میں تقریباً جتنے بھی غزوات ہوئے آپ نے تمام میں شرکت کی، اور اکثر غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو سپہ سالار بنایا. حالانکہ جنگ احد میں جب پہلے جھنڈا حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بعد میں جب وہ شہید ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا آپ کو عطا فرمایا. البتہ غزوہ تبوک میں آپ شریک نہیں ہوئے. تو غزوہ تبوک میں شرکت نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینے میں جو لوگ تھے، آپ کے اہل جو موجود تھے، ان پر آپ کو خلیفہ بنایا تاکہ ان کی حفاظت آپ کریں. اس کا واقعہ کچھ جو ہے صحیح مسلم میں آیا ہوا ہے 2404 حدیث پاک میں، کہ فرماتے ہیں کہ خلفہ فی بعد مغازیہ فقال علی یا رسول اللہ خلفتنی مع النساء والصبیان، کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو ایک جنگ میں یعنی غزوہ تبوک میں خلیفہ بنایا، پیچھے مدینے میں، اور جنگ میں نہیں آ سکے. تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے خلیفہ بناتے ہیں یعنی بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ، یعنی مجھے جنگ کے لیے اجازت آپ نہیں دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات سے راضی نہ ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا. فرمایا الا انہ لا نبوۃ بعد، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اس طرح سے آپ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے. باقی تمام غزوات میں آپ نے شرکت تھی، اور غزوہ خیبر میں آپ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ فاتح خیبر بھی ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صحیح مسلم حدیث سے پاک ہے 2405، آپ نے فرمایا کہ لأعطین هذه الرأیۃ رجلا يحب اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ، کہ میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح فرما دے گا. اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو آپ نے اگلے دن جھنڈا عطا فرمایا تھا، جو کہ مشہور واقعہ ہے اور ہر ایک کے زبانوں پر واقعہ مشہور ہے. آپ کی خاندانی زندگی، آپ کے ازواج کے بارے میں، تو اس بارے میں تقریباً 29 آپ کی اولاد تھی. ازواج کہ آپ کے 6 تھے، باقی آپ کی کچھ ام ولد لونڈیاں تھی، اور آپ کی جو اولاد تھی وہ 29 تھی، جن میں سے 14 بیٹے اور 15 بیٹیاں تھیں. آپ کی پہلے بیوی جز رسول بدع رسول حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بیوی فاطمہ سے آپ کا پہلے نکاح ہوا تھا، جن سے امام حسن، امام حسین، حضرت زینب الکبریٰ، حضرت ام کلثوم الکبریٰ، ان کی ولادت ہوئی. اور جب تک بھی فاطمہ حیات تھی آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو ناپسند کیا کہ آپ کا نکاح بھی فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور سے ہو. بھی فاطمہ کی وفات کے بعد آپ نے جو نکاح فرمایا دوسرا وہ خولہ بنت جعفر بن قیس، جن سے محمد بن علی الاکبر پیدا ہوئے، جو کہ محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے. تیسری بیوی آپ کی لیلہ بنت مسعود بن خالد ہے، جو کہ جن سے عبید اللہ اور ابو بکر ان دونوں کی ولادت ہوئی. عبید اللہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے.
تیسری بیوی آپ کی ام البنین بنت حزام بن خالد ہے، ان سے حضرت عباس الاکبر، حضرت عثمان، حضرت جعفر الاکبر، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ یہ چاروں کے چاروں امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ پانچویں بیوی آپ کی اسماء بنت عمیس الخثعمیہ ہے، ان سے دو بیٹے یحییٰ اور عون پیدا ہوئے۔ چھٹی بیوی آپ کی ام حبیبہ بنت ربیعہ ہے، جو کہ صحابہ کے نام سے مشہور تھی۔ ان سے آپ کی دو اولادیں، ایک بیٹا عمر الاکبر پیدا ہوئے اور ایک بیٹی رقیہ الکبریٰ پیدا ہوئی۔ ساتویں بیوی آپ کی امامہ بنت ابی العاص بن ربیع ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت زینب کی بیٹی تھی، کہ عمر بن حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی ابو العاص سے، اور ان سے جو پیدا ہوئی تھی بیٹی ابو العاص سے، وہ امامہ جو حضور نبی کریم جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے نکاح میں آئی، اور اس سے آپ کی ایک ہی بیٹی محمد الاوسط پیدا ہوئے۔ چھٹی بیوی آپ کی ام سعود بنت عروہ بن مسعود ہے، جن سے دو اولادیں ہوئی، ایک ام الحسن اور ایک رملہ الکبریٰ، دو بیٹیاں ان سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ کہ آپ کی لونڈیاں تھی جن سے مختلف اولادیں تھیں، ام ولد کے نام سے تھی، جن سے عباس الاصغر ہے، محمد الاصغر ہے، رقیہ الاصغر ہے، اور ام الکرام ہے، خدیجہ ہے، جمانہ ہے، ام ہانی ہے، میمونہ ہے، ام سلمہ ہے، نفیسہ، امامہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تمام جو ہے وہ آپ کے جو لونڈیاں تھی ام ولد ان سے پیدا ہوئیں۔ یہ تھی آپ کی ازواجیں۔ اور آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہر مومن کا مولا یعنی محبوب قرار دیا۔ چنانچہ مستدرک ابن حاکم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4576۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حجۃ الوداع ونزل غدیر خم امر بدوحات فقمنا، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے غدیر خم کے مقام پر آئے، فقال، تو آپ نے فرمایا، انی قد دعیت فاجبت، بے شک مجھے بلایا گیا، فاجبت، میں نے جواب دیا۔ آگے فرمایا، انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا، احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ تعالی، دوسری چیز فرمایا وعطرتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے خاندان اپنے اہل بیت کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فانظروا کیف تخلفون فیہما، پس تم دیکھو کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ فإنہما لن يتفرقا حتی یردا الیہ الحوض، اور فرمایا کہ یہ تبھی یہ جو کتاب اللہ اور جو اہل بیت جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ مقام حوض کوثر پہ مجھ سے ملیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل مولایا وانا مولا کل مؤمن، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ ثم اخذ بید علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، فقال، فرمایا، من کنت مولا فہذا ولیہ، جس کا میں مولا فہذا ولیہ، تو اس کا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ بھی مولا دوست ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو حضرت علی کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو حضرت علی سے دشمنی کرے۔ اس میں اس حدیث پاک میں فہذا ولیہ کے الفاظ ہے کہ باقی جو حدیث پاک میں فہذا مولاؤں کے الفاظ ہیں، کہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مومن کا مولا قرار دیا۔ اب مولا کا جو معنی ہے وہ محبوب کی ہے، کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہر مومن کے محبوب ہے، کہ ہر مومن آپ سے محبت کرتا ہے۔ البتہ آج کے زمانے میں ہمارا ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ عید غدیر خم کے حوالے سے، عید غدیر خم یہ حدیث پاک کی بنیاد پر روافض کا یہ شعار رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس دن، وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنا جانشین مقرر کیا اور آپ کے لیے خلافت کا اعلان کیا، اور یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، اس پر حملہ ہے ان کا، حالانکہ یہ قرآن و حدیث اور باقی جو حدیث پاک ہے ان کے خلاف ہے، کہ کیونکہ
حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ جو الفاظ ہے من کنت مولا فہذا علی جو مولا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ خلیفے بندے جانشین بنے، کیونکہ مولا کا معنی خلیفے کا تو آتا نہیں ہے، یا محبوب کے معنی میں ہے اور مالک کے معنی میں ہے، اس کے مولا اس کے معنی میں آئے نہیں سکتا خلیفے کے معنی میں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک آگے بھی آ رہے ہیں کہ اللہم والے من والا، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کو محبوب ہے، یہاں خلافت کی بات آ نہیں سکتی۔ لیکن ہمارے یہ تو روافض کا شعار تھا، روافض کو چھوڑ کے ہمارے اپنے کچھ لوگ اس پگنڈے میں آ گئے، انہوں نے بھی جو ہے وہ عید غدیر منانا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی مناتے آ رہے تھے، ان کا شعار تھا منانا۔ ہمارے لوگوں کو صرف 4-5 سال نہیں ہوئے ان میں یہ جو ہے وہ محبت جاگی، ان کی ایک محبت پہلے ختم ہو چکی تھی، ابھی ان کی محبت جاگی ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے لیے، ابھی عید غدیر خم کے حوالے سے یہ جو پروگرام آئے دن کرتے رہتے ہیں، حالانکہ روافض کا شعار ہے۔ اور یہ شعار کس طرح ہے، دلیل اس کی کیا ہے؟ تو امام جعفری ابو محمد عفیف الدین عبداللہ بن اسعد امام جعفری کا پورا نام ہے، وہ اپنی کتاب میراث الجنان و عبرۃ الیقظان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 میں فرماتے ہیں وَفِيهَا یعنی 362 ہجری کے اندر یوم 18 فی الحجہ ذی الحجہ کی 18 ذی الحجہ کو الروافض عید الغدیر وصلوا بالصحراء صلاۃ العید کہ روافض نے عید غدیر منانا شروع کر دیا اور صحرا کے اندر اس کی نماز بھی پڑھنے لگے۔ اور امام حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 395 پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تو شروع کر دیا تھا منانا 352 ہجری کے اندر عید غدیر منانا۔ البتہ اس کے کچھ سال بعد تقریباً وزیر حسن بن ابی جعفر آئے، جن کو وزیر بنایا تھا، جن کو وزارت کا منصب دیا تھا بہاؤالدولہ نے سن 392 ہجری کے اندر۔ البتہ اس وقت چونکہ حالات سازگار بھی نہیں تھے، فتنے بہت پھیلے ہوئے، تو اس وزیر نے کیا کر دیا، اس نے حالات کو ٹھیک کیا۔ ٹھیک کرنے کے بعد تقریباً سن 401 ہجری کے اندر اس وزیر کے بارے میں لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر کہ جب اس نے حالات ٹھیک کر دیے، ٹھیک کرنے کے بعد کیا کیا اس نے وَمَنَعَ الرَّوَافِدَ النِّيَاحَةَ يَوْمَ فِي يَوْمِ عاشوراء کہ عاشوراء کے دن ان کو نوحہ کرنے سے منع کیا۔ وَمَا يَتَعَاطُونَ مِنَ الْفَرْحِ فِي يَوْمِ 18 ذِي الْحِجَّةِ الَّذِي يُقَابِلُ عِيدَ غدیر، اور ان کو اس بات سے منع کیا کہ جو 18 ذی الحجہ کے دن عید غدیر منا کے جو آپس کو ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کو اس بات سے منع کیا وَكَانَ عَادِلًا مُنصِفًا اور وہ عادل تھے بھی، انصاف کرنے والے تھے۔ اب ہمارے جو کچھ سنی لوگ تھے جو اس راہ پر چل پڑے، اس کو منانا شروع کر دیا، تو حالانکہ یہ روافض کا شعار ہے، اور حدیث پاک ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہ رکھتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ اب جب ان کا شعار بن چکا ہے، یہ اس کو بہت سال پہلے مناتے آ رہے، ابھی وہ منا رہے ہیں، تو اب ہمارے اندر یہ محبت کیوں جاگ اٹھی کہ ہم ہی منانا شروع کریں؟ جس قوم کا جو شعار ہے اس کو آپ کریں گے تو آپ انہیں میں شمار ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل سنت و جماعت میں عید غدیر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور نہیں جو ہے وہ اہل سنت میں سے پہلے تاریخ میں نہیں بعد میں کسی نے منائی ہی ہے، اب جو منا رہے ہیں انہی کے راہ پر چل رہی ہیں۔ تو یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کچھ حالات تھے۔ انشاءاللہ باقی آپ کی خلافت، آپ کا خلیفہ ہونا اور آپ کے خلیفہ ہونے کے بعد جو معاملات پیش آئے، جنگ صفین ہوا، جنگ جمل اور جنگ نہروان وغیرہ، آپ کی شہادت انشاءاللہ یہ سب ہم بعد میں بیان کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔